فرانس نے کل اعلان کیا جی کہ وہ ستمبر میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور باقی دنیا میں اس کا کتنا دباؤ ہوگا یہ بتائیے گا, کیونکہ اس طرح کی آوازیں ہم برطانیہ میں بھی سن رہے ہیں, اٹلی میں بھی سن رہے ہیں, جرمنی میں بھی سن رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, سب سے پہلے فرانس کے متعلق سمجھ لیجیے, کوشش کریں. فرانس میں سب سے زیادہ یہودی ہیں اور سب سے زیادہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. یہودی کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل ہے, جو عرصہ دراز سے رشیا سے نکلے بہت سارے جو جوز تھے طرح طرح کے ملکوں میں چلے گئے, فرانس میں بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ کالونیل یہ کالونی جو نارتھ افریقہ میں اور ویسٹ افریقہ میں تھی فرانس کی, اس کے وجہ سے یہاں پر بہت سارے مسلمان رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور عربز ہیں, زیادہ تر تو عربز ہیں زیادہ تر. اب اس کی وجہ سے ایک نیچرل پریشر ہے اندر ملک کے اندر ان کا, عربز کا ان کے اوپر. پریزیڈنٹ میکرون کی ابھی یہ سیکنڈ ان کی ٹرم ہے اور 2 سال ان کے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ یورپ کے اندر ایک ہے, ہر لیڈر میں نہیں ہوتا, کچھ لیڈر میں ہوتا ہے کہ وہ لیگیسی کیا چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ میں ہوتا ہے. ان کی یہ ہے کہ ان پر دباؤ بھی ہے اور ایک لیگیسی بھی ہے. انہوں نے اس دن بھی کہا ہے کہ یار میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہاں پر اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں. کوئی بیلنس لانا چاہتے ہیں, اور وہ اس میں یہ انہوں نے کہا کہ میں سپٹمبر میں UN جنرل اسمبلی کی جس میں انوائٹ کیا جاتا ہے, میں اعلان کروں گا کہ میں ان کو ریکگنائز کر رہا ہوں. کا نام کیا کہتے ہیں, فلسطین کو. اب اجازت دیجیے گا, اب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو 5 ممبرز میں اب یہ تیسرے ممبر ہوں گے. روس چین کے بعد اب یہ ہوں گے فرانس جو ریکگنائز کریں گے. لیکن اس کے لیے بہت بڑا ڈائلاما کھڑا ہوا ہے. ڈائلاما یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر جو پریشر ہوگا, وہ جرمنی ہے یا اٹلی ہے یا UK ہے, انہوں نے آوازیں تو اٹھائی ہیں کہ بھئی بھوک سے مر رہے ہیں, بیماری سے مر رہے ہیں غازہ کے اندر, لیکن کوئی خاطر خواہ جو ان کی جو سٹیپ لیا نہیں ہے. اب یہ جو اگر اب یہ جو ایک اور لوگوں نے سوال اٹھایا, یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کہاں نکلے گا, کون سا علاقہ اسرائیل کے اندر ہوگا یا غازہ میں ہوگا جہاں یہ 2 اسٹیٹ بنیں گے. ویسٹ بینک کے اندر جو مغربی قرارگاہ جو ہے وہ ویسٹ بینک ہے, وہاں پر تو سیٹلرز ہیں جو اسرائیلی, وہ گھس رہے ہیں اندر. غازہ کا حالات آپ خود دیکھ لیں, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ اس کا بنے گا کیا. اور پھر سب سے بڑا ڈائلاما یہ ہے کہ جو غازہ کے اندر جو لوگ اموات ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں زیادہ تر عرب ملکوں کے جو ہے وہ خاموشی ہے. اچھا سر, میں نے نا سر یہ سوال پہ پلیز مجھے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا, مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپی دنیا میں, امریکہ میں بھی, برطانیہ میں بھی, اٹلی, فرانس میں نا لوگ پراپر احتجاج کر رہے ہیں. ایون ان کو 3rd ڈگری کا سامنا بھی کر رہے ہیں. سڑکوں پہ ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, لیکن پبلک بار کھڑی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے عرب ممالک میں عوام نہیں نکلتے؟ میں سعودی عرب لے لیں, UAE لے لیں, جارڈن لے لیں, مصر لے لیں, قطر لے لیں, بحرین لے لیں, یہ کیا وجہ ہے؟ عرب ممالک کی عوام کو اجازت نہیں ہے یا ان کو وہ درد نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے حکمران اسرائیل پہ وہ دباؤ نہیں ڈال سک رہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, سمجھیے گا. جو فارن پالیسی ہے نا کسی ملک کی, وہ نیشنل انٹرسٹ میں بنتی ہے. یہ جو ہم کئی دفعہ آپ سنتے ہیں برادرانہ تعلق, کوئی برادرانہ تعلقات ہوتے ہی نہیں, ایگزسٹ نہیں کرتے. اگر ہوتے تو افغانستان آپ کی مخالفت نہ کرتا 1947 میں UN کے ممبر بننے کے لیے. ہوتے ہی نہیں ہے, نیشنل انٹرسٹ میں لوگ جنگ کرتے ہیں. آپ کو یہ پلیز سمجھنا چاہیے کہ فلسطین کے جو لیڈر رہے ہیں یاسر عرفات, یہ ریڈیکل تھے, یہ لیفٹ اورینٹڈ تھے, ریڈیکل تھے, کیونکہ وہاں پر ان کو انصاف تو مل ہی نہیں رہا تھا اسرائیل کے اندر. تو انہوں نے ایک اپنی سٹرگل کی. اب آپ کتنے عرب ممالک دیکھ رہے ہیں, گلف کے اسپیشلی, ون مین رول ہے. کوئی برائی نہیں میں کہہ رہا, یہاں پر ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہاں پر ہے, وہاں پر نہ پریس کی کرٹیسزم کی اجازت دیتے ہیں اور نہ یہ سڑکوں پہ لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے. لیکن اس میں جو تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ عرب ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے بنایا ہے, وہ بھی خاموش ہیں, وہ بھی پریشر نہیں ڈالتے. جب وہ پریشر نہیں پڑتا تو پھر انگریزی میں کہتے ہیں اسپیئر دا راڈ فار دا چائلڈ. اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے, وہ تو ظاہر ہے کھڑا ہے, ان کی اپنی وجوہات ہیں. دوسرے ممالک بولتے نہیں ہیں, تو پھر انہیں یہی کرنا ہے جو اب ہو رہا ہے.